عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں، یا آج کے دور میں جس طریقے سے مسئلہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مدارس ہوتے ہیں، مدرسۃ البنات، مختلف اسما ہوتے ہیں مدارس وغیرہ کی، اس طریقے سے بہرحال جو مدرسۃ البنات وغیرہ ہوتے ہیں جس میں صرف عورتوں کے لیے نماز وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے صرف عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ جماعت سے پڑھے تب بھی ان کے لیے اذان اور اقامت کا حکم نہیں ہے عورتوں کے سلسلے میں۔ چنانچہ فتاوی شام وغیرہ میں ہے وَلَا يَسُنُّ ذَلِكَ فِيمَا تَصْلِيحُ النِّسَاءِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَلَوْ جَمَاعَةً كَجَمَاعَةِ الصِّبْيَانِ وَعَبِيدٍ وَقَوْلُهُ وَلَا يَسُنُّ أَيِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شام جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 58، فتاوی ہند میں ہے وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ فَإِنَّ صَلِينَ بِجَمَاعَةٍ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّيْنَا بِجَمَاعَةٍ، پھر اس طریقے سے بغیر اذان و اقامت وغیرہ کے الفاظ جو ہے تھوڑی کافی تفصیلی بحث ہے اس کے اندر۔ تو یہ عبارت جو ہے فتاوی ہند کی ہے، پہلی جلد صفحہ 53، اور کچھ اس کے مسائل جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 255 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔